الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے کی 20ویں سورت سورہ قدر جو ہے اس کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے. اس صورت کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ موضوع بہت اہم ہے. موضوع ہے قرآن کریم ایک تقدیر ساز کلام، یعنی قرآن حکیم ایک ایسا کلام ہے جو تقدیر بنانے والا ہے. یعنی تقدیر تو ظاہر بات ہے کہ اچھی اور بری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے نا، لیکن اچھی تقدیر یہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری تقدیر اچھی ہو تو پھر یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جو اچھی تقدیریں بنانے کے لیے انسان کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے. اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے نزول کے حوالے سے بات شروع کی گئی ہے. یہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا کہ قرآن حکیم جو ہے یہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ نازل ہوا ہے. سورہ بقرہ کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، تو وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا. اچھا، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے. یہ نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، نوع انسانی کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے یہ. اچھا، یہ رہنمائی کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہاں تو یہ بات فرمائی ہے کہ یہ تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے، لیکن قرآن حکیمی کے اندر جو ہے نا وہ سورہ بقرہ ہی میں شروع کے اندر جو ہے نا وہ اسے ہدی للمتقین بھی کہا گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جو
جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ اگر پورے طور پر اسے سمجھ نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو یہ سمجھ لے دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ درست ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ آپ پیاسے ہیں تو اب آپ کو پانی چاہیے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ کنویں ہوتے تھے، اور کنویں میں سے جو ہے وہ پانی نکال کر استعمال کیا جاتا تھا نا۔ تو اب آپ کنویں کے کنارے کے اوپر ہیں، پانی کے بالکل قریب ہیں، پانی آپ کو نظر بھی آتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ نکالنے کے لیے آپ کو کچھ اور بھی چاہیے۔ اور وہ کچھ اور کیا چاہیے؟ ایک بالٹی چاہیے، ایک رسی چاہیے، ایک ڈول چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک رسی چاہیے۔ ذرا وہ تصور کریں کہ کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ ظاہر ہے کنویں کے اندر ہے نا، تو وہاں تک آپ کا ہاتھ تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب آپ کے پاس بالٹی بھی ہے، آپ کے پاس رسی بھی ہے، تو اب آپ نے وہاں سے نکال لیا۔ اچھا، پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پانی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بجھاتا تو اس کی ہے جو پی لے، اور پیے گا وہ جو کنویں سے پانی نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ نکال لے۔ ایک آدمی کنویں کے کنارے مر جائے، اس کی پیاس تو نہیں بجھے گی نا، بجھے گی تو اس کی جس نے اس سے جو ہے وہ پانی نکال لیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا وصف تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی جس طرح پانی تک رسائی نہیں رکھتا یا پانی پیتا نہیں ہے، تو اس کی صرف اس کو دیکھنے سے تو پیاس نہیں بجھ جائے گی نا، کہ پانی مجھے نظر آ رہا ہے تو میری پیاس بجھ جائے گی، پانی پیوں گا تو بجھے گی۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن کی ہدایت تو جو ہے وہ ہر اس انسان کے لیے جس میں یہ طلب پیدا ہو گئی ہو کہ جو ہے نا وہ رستے کی پہچان کر سکنے والا ہو، یعنی رستے کی طلب بھی پیدا ہو گئی ہو اور وہ آگے رستے کی پہچان بھی کر سکتا ہو، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ اس رستے کے اوپر جا وہ چلے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں کس چیز کے لیے؟ معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں بلکہ معلومات کے لیے۔ یہ یورپ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ غیر مسلم، کئی سارے غیر مسلم جو ہے نا وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور اتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ معلومات جو ہے نا وہ ان کو معلومات چاہیے کہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ کیا لکھا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ پڑھتے ہوئے کوئی آدمی جو ہے وہ اتنا متاثر ہو جائے، قرآن حق ہے، اور اس حق سے متاثر ہو جائے تو وہ مسلمان بھی ہو جائے، لیکن اکثر و بیشتر چونکہ ان کی نیت ہی یہ نہیں ہوتی، لہذا جو ہے وہ معلومات تو ان کے پاس اتنی ہوں گی کہ کسی مسلمان کو بات نہ کرنے دیں، لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ معلومات اور چیز ہے، ہمارے بھی معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا علم ہے، یار اس آدمی کے پاس تو عمل تو اس کا ایسے ہی ہے. تو معلومات اور چیز ہے، اور یہ معلومات جو ہے وہ کس وقت ہدایت بنتی ہیں؟ جب آدمی جو ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہو. اور ہدایت کی طلب معرفت رب سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان سے یہ طلب پیدا ہوتی ہے. بہرحال جو ہے وہ اس مقام کے اوپر سورہ بقرہ کے تو یہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کب نازل ہوا ہے؟ یہ نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں. اب یہاں یہ بات بتائی ہے کہ یہ نازل ہوا ہے ایک رات کے اندر. اب اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ وہ رات جو ہے وہ رمضان المبارک کی رات ہے. اچھا نوٹ کریں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ اس کے یہ جو نزول کے حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس مخصوص رات میں جس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے، یہ قرآن حکیم جو ہے یہ لوح محفوظ سے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا جن کی یہ ذمہ داری تھی، اور جہاں سے پھر یہ 23 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی وہ رمضان المبارک کی کوئی جو ہے وہ رات تھی جس میں یہ عمل جو ہے وہ ہوا. یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ رمضان المبارک ایک مہینہ ہے 30 دن کا، یا آپ سمجھ لیں 29 دن کا. تو اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے. اصل میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے مشرکین مکہ، یہ مہینوں کو عدل بدل کرتے رہتے تھے. یعنی عدل بدل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کا ہو، لیکن وہ عدلی بدلی کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ربیع الاول بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سال وہ 13 مہینوں کا بنا لیتے تھے، کوئی سال جو ہے وہ چھوٹا کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے لیکن اس کو انہوں نے آگے پیچھے کیا ہے، تو پھر کوئی اور مہینہ جب وہ رمضان کا بن جائے گا. اس وقت یہ روزوں کا تو مسئلہ تھا نہیں. اسی لیے سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ جب یہ حج ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، تو اس میں زمانہ جو ہے وہ گھوم کر کہاں آ گیا؟ اسی جگہ کے اوپر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زمین و آسمان کو بنایا تھا. یعنی وہ حج پھر اپنے صحیح ٹائم کے اوپر ہوا ہے. باقی ظاہر ہے جن مہینوں کے اندر وہ آگے پیچھے کرتے تھے وہ تو آگے پیچھے ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا ہو اور وہ رمضان کی رات ہو جس میں یہ قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا فرشتوں کے حوالے کیا گیا. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ بھی رائے ہے کہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. بہرحال جو ہے وہ اب اس حوالے سے مزید وضاحتیں بھی موجود ہیں. مثلا کہ جب اس رات کی بات آئی ہے تو روایات کے اندر ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات مروی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو جو ہے نا وہ تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور پھر اسی طرح رائے آگے بنی کہ
جو ہے نا وہ اس کو بھی اگر محدود کرنا ہے تو پھر وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اصولی طور پر یہ کوئی رمضان المبارک کی رات ہے، یعنی وہ 29 دن کا رمضان ہے یا 30 دن کا رمضان ہے، اس کی کوئی رات ہے جس میں یہ کام جو ہے وہ ہوا ہے. اب یہ کہ ہم کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جی یہ 30 دن یا 29 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی تھوڑا ہمیں بتایا جائے تو تھوڑا پھر 20 دنوں کے اندر، بعد والے 20 دنوں کے اندر، پہلے 10 دن چھوڑ کے بعد والے 20 دنوں کے اندر. اور پھر آدمی سوچے کہ یہ 20 دن بھی زیادہ ہی ہیں، اس سے بھی تھوڑا ہے کہ پھر آخری 10 دن ہے ان کے اندر تلاش کرو، اور آخری 10 دن بھی پھر 10 دن ہے. کوئی آدمی چاہے کہ اس میں بھی تھوڑا ہونا چاہیے تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر لو، آدھی رہ جائیں گی نا. تو اگر طاق بھی زیادہ بنتی ہیں تو پھر آراء یہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں رات جو ہے نا اس میں تلاش کرو، جو ہے وہ یہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ اس میں تلاش کرو. بہرحال یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہوگی، وہ رمضان کی کوئی رات جو ہو سکتی ہے. تو یہاں اسی رات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. یہ جو ضمیر ہے ہا کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے قرآن کے لیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو. کس کو؟ اس قرآن کو. کس میں نازل کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اس کو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا. یعنی 3 نمبر آیت سورہ دخان کی جو ہے اس میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا ہے مبارک رات میں. مبارک کا کیا مطلب ہے؟ برکت والی رات. برکت سے مراد جو ہے نا وہ ایک تو وہ ہمارا تصور ہے نا متبرک، لیکن ایک یہ سمجھ لیں کہ مبارک کا مطلب مفید بھی ہے. جس طرح قرآن حکیم میں آیا نا ما مبارکن، برکت والا پانی. تو اب برکت والے پانی سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جو فصل کو نقصان دیتا ہے، ہم اسے عام طور پر کہتے ہیں کڑوا پانی. اور ایک پانی وہ ہوتا ہے ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ایک پانی زمین کا ہوتا ہے وہ عام طور پر فصل کے لیے نقصان دہ، ایک پانی نہر کا ہوتا ہے وہ مفید ہے. تو ایک ہے مفید پانی جو فصلوں کے لیے بھی مفید ہے، پئیں گے تو آپ کو صحت ہوگی، کپڑے دھوئیں گے تو صابن نکلے گا، نہائیں گے تو صابن نکلے گا. اور ایک پانی وہ ہے کہ اگر پئیں گے تو پیٹ خراب، فصل کو دیں گے تو فصل تباہ، اور کپڑے دھوئیں گے نہائیں گے تو صابن نہیں نکلے گا. تو وہ ما مبارکن، مفید پانی. تو یہ رات جو ہے نا وہ بہت فائدوں والی رات ہے، مفید فائدوں والی رات. تو اب یہ سمجھ لیں جی کہ اس رات کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے، یعنی رمضان المبارک کے بارے میں اور جو ہے وہ اس لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک
روایت ہے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے چند جو ہے وہ جملے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطاب کیا تو یہ باتیں انہوں نے جو ہے وہ کہی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ پہلی بات، شہر مبارکن، انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مفید ہے، بہت ہی فائدے دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ لیلۃ القدر کی بات ہی کر رہے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ نفع بخش ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی 1000 مہینوں کی محنت سے جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کر سکتا ہے، اتنا اگر یہ ایک رات مل جائے تو اس میں وہ کوشش کرے تو اسے مل سکتا ہے۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے، اس برکت والے مہینے میں جو ہے وہ روزے کو فرض کر دیا، یعنی دن کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا۔ اور وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوَّعًا، اور اس کا قیام رات کے وقت، یعنی یہ بات ایک رات کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ رمضان کی سب راتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوَّعًا، اور اس مہینے کی راتوں کا قیام وہ اللہ نے فرض نہیں کیا۔ روزہ تو فرض کیا، فرض نہیں کیا بلکہ تطوع، نفل قرار دیا۔ اچھا نوٹ کریں، عام طور پر نفل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اور یہ ترغیب کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ترغیب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ رات کو قیام کرو، روزے کی رات کو قیام کرو۔ اب یہ قیام اصل کے اندر کیا ہے؟ قیام ہے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ رات کو جاگنا۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ سالانہ ایمان والوں کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، یعنی دن کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھو اور روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑو جن کو تم بالعموم حلال سمجھتے ہو۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں وہ سارا سال ہی حرام ہے نا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، زنا کرنا سارا سال ہی حرام ہے۔ لیکن روزے کے ساتھ اضافی بوجھ کیا ہے کہ اب روزہ رکھا ہوا تو حلال بھی نہیں کھانا، حلال بھی نہیں کھانا، یہ روزے کے ساتھ پابندی ہے۔ اور پھر کہ زنا تو آپ نے ویسے ہی نہیں کرنا تھا سارا سال، لیکن روزے کی حالت میں نکاح والی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ سمجھ گیا نا؟ مزید پابندیاں جو ہے وہ لگا دی نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب جس آدمی نے یہ پابندیاں شعور کے ساتھ قبول کی ہیں تو وہ سوچے گا کہ میں نے تو اللہ کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیا، یہ حلال کو چھوڑ دیا نا۔ بیوی حلال تھی، جو رزق حلال تھا اس کا کھانا بھی حلال تھا، تو کس کے کہنے پر چھوڑا؟ صبح سے شام تک، سحری سے افطاری تک، اللہ کے کہنے پر۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 365 دن حرام قرار دیا ہے، ملاوٹ، جھوٹ، زنا، غیبت، کم تولنا، دوسروں کے حقوق نہ دینا، ظلم کرنا،
اپنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ تو سارا سال 365 دن حرام ہے نا. تو جو سارا سال حرام ہے اس کو تو میں نے نہیں چھوڑا، اور جو 12 14 18 گھنٹے کے لیے اللہ نے حرام کیا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر شعور پیدا ہوا ہے تو پھر اچھا، اب یہ ہے کہ تفصیلات کے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے مجھے منع کیا ہے، کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا، یہ پھر رات کو جب آپ قیام کریں گے تو اس قیام میں بشرطے کہ جو قیام کی صورت میں آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، یا پڑھا کسی اور نے اور آپ کو سمجھ آ رہا تھا، تو پھر اس سے کیا ہوگا، محاسبہ ہوگا. آپ اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ سنتے جائیں گے اور ٹک کرتے جائیں گے کہ یہ آج میں نے دن بھر حلال بیوی سے دوری اختیار کی، حلال رزق سے دوری اختیار کی، اور اب اللہ کا یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، اور جو آپ جس پر عمل کر رہے ہوں گے اس کے اوپر کیا کریں گے، شکر کرتے جائیں، اور جو نہیں کر رہا ہے اسے نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا. کہ یہ تو میرے لیے 365 دن منع ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کی. یہ ہے خود احتسابی کا ایک سالانہ پروگرام. ہر سال ہر ایمان والا اپنی خود احتسابی کرے. تو اس لیے یہ قیام ہے. لیکن فرض اس کو اس لیے نہیں کیا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا. بہرحال ابھی یہ موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا. آگے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا. جو کوئی بھی اس مہینے میں خیر کے کام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تقرب اللہ کا حاصل کرنا چاہے، تو اس کا یہ خیر کا عمل جو ہے، یہ نفل عمل کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا. فرض کا کوئی بدل نہیں ہے. فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے، نفل ایسے ہی ہے، رمضان کا نفل ایسے ہی ہے. وہ بے شک آپ نفلی نماز پڑھیں، نفلی صدقہ کریں، وہ سارا جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے عام دنوں کے اندر کیا کیا، فرض ادا کیا. اور فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا. اور جس نے کوئی فرض ادا کیا اس رمضان کے مہینے میں، اس کا یہ فرض جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ 70 فرائض ادا کر دیے. 70 فرضوں کے برابر اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. آگے فرمایا وَهُوَ شہر، اور وہ ایک مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا پہلا حصہ یا پہلا عشرہ کیا ہے، رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ کیا ہے، مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر کیا ہے، آگ سے بچانے والا، آگ سے بچنے کا ذریعہ. تو اب یہ سمجھ لیں جی کہ بلکہ ایک حدیث بھی آپ سن لیں کہ ایک حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا. ایک تو ہے نا رمضان کا قیام کیا، ایک حدیث میں رمضان کا قیام، اور ایک میں یہ بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا ایمانم و احتسابا، اور ایمان کے ساتھ اس نے احتساب بھی کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے سابقہ گناہ. یہ ہے جی اس رات کی
اہمیت. اب ذرا اس سورت کی طرف آئیں. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اچھا، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جیسے ہم کہتے ہیں قدر و منزلت، عزت والی رات، قدر و منزلت والی رات. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ قدر کہتے ہیں تقدیر کو بھی. تقدیر کہتے ہیں نا، وہ جب ایمان مفصل ہم اگر یاد ہو تو پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے نا والقدر خیر ہی و شر ہی. قدر کیا ہے؟ تقدیر. خیر ہی و شر ہی یعنی اچھی بری تقدیر. تو قدر کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تقدیر بھی قدر کا مطلب ہے. تو لیلۃ القدر کا پھر کیا مطلب ہوا؟ لیلۃ القدر وہ رات جو تقدیر بنانے والی ہے، تقدیر ساز رات. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی تقدیر والا ہے، ٹھیک ہے نا، مقدروں والا ہے. کبھی آپ نے اس طرح الفاظ، یہ مقدر اور تقدیر میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ جی بڑا مقدروں والا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا تقدیر والا ہے. تو پھر تقدیر ساز کا کیا مطلب بنا؟ اچھی تقدیر بنانے والی رات. یہ رات جو ہے وہ اچھی تقدیر، یعنی تقدیروں کو اچھا بنانے والی ہے. تقدیر ساز رات ہے. اتنی اس رات کی جو ہے وہ عظمت ہے. اب یہ بات سمجھ لیں جی کہ ویسے تو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے وہ اس رات کا ذکر آیا. لیکن اب یہ رات جو ہے یہ تو رات ہی ہے. جس طرح رمضان کے علاوہ ہر روز رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس رات کو تقدیر ساز کیوں کہا گیا؟ اس رات کو تقدیر ساز اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں تقدیر ساز کلام نازل ہوا ہے. سمجھے آپ بات کہ نہیں سمجھے؟ یعنی اس کو تقدیر ساز اس لیے کہا گیا کہ اس میں تقدیر ساز کلام نازل ہوا ہے. اور تقدیر ساز کلام کون سا ہے؟ یہ قرآن حکیم تقدیر ساز کلام ہے نا، یہ تقدیریں بناتا ہے نا. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے ایک تقدیر ساز رات میں. یعنی تقدیر ساز رات میں ایک تقدیر ساز کلام نازل کیا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی ایمان والا، یقین والا اس رات میں یا اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے نا، رمضان کے مہینے کے اندر اپنا احتساب کر لے، اپنی تقدیر جو ہے وہ بنا لے، خود احتسابی سے گزر جائے. جس طرح وہ حدیث میں آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ایک حدیث ہے وہ لیلۃ القدر کی، یہ ہے پورے رمضان کی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، خیر ہے.
اچھا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس ایک رات میں عبادت کر لی، اور اس کا یہ مطلب نہ سمجھا کہ باقی وہ سویا ہی رہا، یہ جو سوچتا ہے نا وہ تو غلط سوچتا ہے۔ لیکن جو ہے نا وہ باقی دنوں میں بھی فرائض تو اس نے ادا کیے ہیں، لیکن مقدر والے کو یہ مل گئی تو اس کے مقدر بن گئے۔ 1000 مہینوں میں جو اس نے، کہتے ہیں نا کہ اب دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے میں جتنی اس نے محنت 1000 مہینے میں کرنی تھی نا، تو پھر جا کر جتنا اللہ کا قرب حاصل ہونا تھا، ایک مہینے میں اتنا قرب اس کو اللہ کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا وہ ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں۔ دوسری بات جو کیا، یہ تو ایک رائے ہے نا، دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ 1000 مہینے گزر گئے۔ مطلب اصل کے اندر یہ سمجھ لیں کہ عربوں کے ہاں قرآن حکیم میں بھی جب آپ پڑھیں گے نا تو 1000 سے بڑا انسان نہیں آتا۔ معلوم ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی 10، ایک کے بعد 10، 10 کے بعد 100، 100 کے بعد 200، 300، 400، 500، اور کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ 1000 تک پہنچتی ہے نا۔ تو 1000 سے آگے ان کے پاس گنتی نہیں تھی۔ نہ اس زمانے میں اتنے پیسے ہوتے تھے، نہ کوئی اتنے مسئلے ہوتے تھے۔ گننے انہوں نے کیا ہوتے تھے، اونٹ جو ہے وہ بکریاں گننی ہوتی تھی نا، تو وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک ان پڑھ لوگ بزنس کرتے تھے، تو وہ لینا دینا کس طرح کرتے تھے؟ وہ کہتے جی کوئی چیز ہے نا، وہ اس وقت اتنی مہنگی نہیں بکتی تھی، کوئی بھینس ہے تو وہ کہتا تھا 4 ویاں لے لا، 4 20 لے لو، 4 دفعہ 20 20، ان کو 20 تک کی گنتی آتی تھی ہیں۔ تو وہ 100 نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ 5 ویاں یا 5 20 لے لو، ہیں؟ یاد ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ آگے جو ہے وہ الف 1000 کو، تو بس جتنا بھی ہے نا بس وہ الوف ہیں، پھر آگے ہزاروں، لاکھوں ہوں، اربوں ہوں، وہ الوف ہی ہیں، ان گنت۔ تو اب یہ بات جو یہاں فرمائی جا رہی ہے نا، وہ اصل میں اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لاکھوں سال گزر گئے یا اربوں سال گزر گئے، وہ سارے قسم میں آئیں گے، الوف میں آئیں گے، بے شمار، وہ الف میں ہی آئیں گے۔ یہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا خیر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں انسانوں کے لیے قرآن کی شکل میں نازل کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ قرآن اتنا بڑا خیر ہے کہ پچھلی نو انسانی کی تاریخ یا ایک طویل انسانی تاریخ میں اللہ نے انسانوں پر اتنا بڑا خیر نازل نہیں کیا جتنا اس نے اس ایک رات کے اندر جو وہ نازل کر دیا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین۔ جبرائیل امین کا علیحدہ نام بلا کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں نا، تو ان کا علیحدہ نام دیا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، تو نازل ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر جو ہے وہ فرشتے، یا اس رات کے اندر فرشتے جو ہے، اور روح الامین بھی
ان کے اپنے ان کے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر طرح کے امور کی انجام دہی کے لیے. یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد سرواف فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت ایک سالانہ بجٹ پیش کرتی ہے نا، تو اس طریقے سے یہ ایک سالانہ جو ہے وہ بجٹ ہی ہے، بجٹ سیشن ہے. سالانہ بجٹ میں پھر فیصلہ کیا جاتا ہے نا کہ اب اگلے سال کے اندر ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کس کس طریقے سے انجام دینے ہیں، اس کے حوالے سے. تو یہ سالانہ جو بھی فرشتوں نے کام انجام دینے ہوتے ہیں ان کے سپرد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے اس رات کے اندر. یہ بات جو ہے وہ فرمائی جا رہی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امور کی انجام دہی کے لیے ایک سال میں جو امور انجام دینے ہیں فرشتوں نے وہ ان کو بتا دیے جاتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اچھا، یہ جو مطلب فرشتوں کو کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور کی انجام دہی کے لیے، یہ بات سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں صادر کیے جاتے ہیں تمام پر حکمت امور کے فیصلے اللہ کی طرف سے، یعنی فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. اور جو ہے وہ اب وہ اس کو سال بھر جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، پھر اس کی رپورٹ اللہ کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اگلے سال کے پھر فیصلے پھر لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ سمجھ لے جی، اصل میں تو اس میں قرآن حکیم کی عظمت کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہ قرآن حکیم کی جو عظمت ہے یا یہ رات جو ہے اس کی جو برکت ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ مضبوط کیا. رمضان کے اندر جیسے ویسے میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی ہے نا، 2 سنائی ہیں. لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ. اور دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب کیا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے، اور یہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے، اور یہ سمجھنے کی ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی ضرورت بنا دیا ہو. مثال کے طور پر پانی آپ کو کتنی آسانی سے ملتا ہے، آکسیجن آپ کو کتنی آسانی کے ساتھ ملتی ہے، رزق تیسرے نمبر کی چیز ہے نا، یعنی سب سے پہلے نمبر پر آکسیجن ہے. کسی آدمی کو آپ خریدتے دیکھا، پانی مل جاتا ہے، پھر روٹی بھی مل جاتی ہے. تو جیسے جیسے چیزیں جو ہے وہ ان کی ضرورت انسان کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اتنی اللہ اس کو آسان بناتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ آسان بنا دیا ہے. البتہ ایک قرآن کی تعلیم یا قرآن کا فہم وہ ہے کہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی عالم بن گیا، مفتی بن گیا،
تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر, ہم اس کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہ ہمارا علاج کرتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ جی یہ ذرا مسئلہ سیریس ہے, اس کو آپ لے جائیں. کس کے پاس لے جائیں؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس. وہ ہڈیوں والا ڈاکٹر ہے, وہ آنکھوں والا ڈاکٹر ہے, وہ معدے کا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس آپ چلے جائیں. تو ایک وہ جیسے MBBS کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک جو ہے وہ ایسی ہدایت کی سطح جو ہر انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے, وہ تو ہر آدمی کو حاصل کرنی چاہیے. اسی لیول کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. البتہ اللہ توفیق دے تو پھر تدبر کریں, غور کریں. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب جو قرآن حکیم ہے یہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تدبر کریں اور اہل عقل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. تو اصل میں تو قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے, اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی, نوٹ کر لیں, انفرادی زندگی بھی اور اپنی اجتماعی معاشرتی زندگی بھی جو ہے اس کو قرآن کے جو ہے وہ مطابق گزارنا ہے. اور یہ قرآن جو ہے وہ پھر یوں سمجھ لیں کہ ایک تقدیر ساز کلام کے طور پر جو ہے وہ ان انسانوں کے لیے یہ کلام جو ہے وہ حقیقت میں تقدیر ساز بن جاتا ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.